مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بات چل رہی ہے توبہ کے حجابات کی، کہ انسان کو توبہ کرنے میں کون کون سی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، کون کون سی چیزیں آڑ ہیں توبہ سے کہ آدمی توبہ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا، وہ چیزیں انسان کو توبہ سے روک دیتی ہیں۔ کل اس سلسلے کی 4 چیزوں کا بیان ہوا تھا، میں نے 5 کہہ دیا تھا لیکن شاید 4 ہی بیان ہوا۔ نہیں، ظاہری کبائر اور باطنی تو ہو گیا، اور بدعت اور جہل باللہ صغائر کی بات نہیں ہوئی ہے، 5ویں نمبر پر صغائر۔ تو کل 4 چیزوں کا بیان ہوا۔ سب سے پہلے الجہل باللہ، اللہ تعالیٰ کو نہ جاننا۔ دوسرے نمبر پر بدعت جو انسان کو توبہ سے روکتی ہے۔ تیسرے نمبر پر اس کے کبیرہ گناہ جو 2 طرح کے ہیں۔ تیسرے نمبر پر کبائر باطنہ، اندرونی کبیرہ گناہ، اور چوتھے نمبر پر ظاہری کبیرہ گناہ۔ یہ 4 ہوئے، لیکن 5واں نمبر عجیب ہے اور وہ ہے صغیرہ گناہ۔ عجیب اس لیے ہے کہ ہر آدمی جانتا ہے کہ صغیرہ کے معنی چھوٹا گناہ، تو آدمی سوچے گا کہ صغیرہ گناہ سے تو توبہ ہی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صغیرہ گناہ تو یوں ہی معاف ہو جاتے ہیں، تو آپ اس کو توبہ میں رکاوٹ کیوں شمار کرتے ہیں؟ سوال ہے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ صغیرہ گناہ ایسے ہی معاف ہو جاتے ہیں، نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں، یہ بالکل صحیح بات ہے اپنی جگہ، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، عام طور سے سیئات کا لفظ صغیرہ گناہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ نیکیاں گناہوں کو، یعنی صغیرہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ آدمی نے وضو کیا، اس میں کچھ گناہ صغیرہ دھل جاتے ہیں، نماز پڑھی اس میں کچھ گناہ معاف ہو گئے، کوئی صدقہ کر دیا اس کی وجہ سے کچھ معاف ہو گیا، بہت سی راستے ہیں۔ لیکن 2-3 باتیں اس میں سمجھنے کی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صغیرہ گناہ بذات خود
बड़े गुनाह के मुकाबले में छोटा कहलाता है। लेकिन अगर कोई आदमी सगीरा गुनाह को छोटा समझकर करे तो वो बड़ा हो जाता है। ये पक्की बात है। आदमी ये सोच रहा है छोटा ही सा तो गुनाह है, क्या हर्ज है, कर लो। तो ये जो इस्तिस्गारुल ज़म्ब है, गुनाह को छोटा समझना है, ये बहुत बड़ा गुनाह है और ये उस गुनाह को बड़ा बना देता है। हजरत ने अजीब किस्सा लिखा है कि तामूस नाम के एक वली थे बनी इसराइल में, पैगंबर नहीं थे, वली थे। एक मर्तबा वो अपने इबादत खाने से निकले तो करीब में पहाड़ था और वो पहाड़ जो था सूखा था, बिल्कुल यानी पथरीला, उस पर कोई सब्जा नहीं था, दरख्त नहीं थे, घास नहीं थी। तो उनके दिल में ये ख्याल आया कि अगर इस पहाड़ पर सब्जा होता, घास होती, दरख्त होते, हरियाली होती तो ये कितना अच्छा लगता। गोया अब इतना अच्छा नहीं लग रहा है, अगर इस पर सब्जा होता तो खूबसूरत लगता। ये ख्याल तो आ गया, लेकिन फिर फौरन इल्हाम हुआ, अल्लाह की तरफ से दिल में बात आई कि अच्छा आज अब आप हमें मशवरे भी देने लगे। हमने ये पहाड़ पैदा किया तो आपको ये पहाड़ गंजा लग रहा है, सूखा लग रहा है। अब आपकी राय ये है कि इसमें दरख्त होते हैं, सब्जा होता तो ये खूबसूरत लगता। अब जब ये ख्याल आ गया अल्लाह की तरफ से तो बहुत घबराए, बहुत डरे और उसके बाद ये अहद कर लिया कि जब तक मेरा ये गुनाह माफ नहीं होगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। ये जो मेरा गुनाह हुआ है कि मैं पहाड़ के बारे में ये सोच रहा हूँ, ये मेरा गुनाह है और जब तक ये माफ नहीं होगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। ये अहद कर लिया। उसके बाद उसी दिन या अगले दिन किसी काम से बस्ती में चले गए, आबादी में। तो वहां पर कोई दावत थी, लोग जमा थे, खाना चल रहा था। ये तो अपने उसमें रहते थे, राहिब थे, वहां से ये बस्ती में आ गए तो बस्ती वाले देखकर बड़े खुश हुए कि आज तो हजरत हमारे यहाँ आ गए, कहने लगे आइए खाना खाइए। तो इन्होंने कहा नहीं मैं खाना नहीं खा सकता, मैं तो किसी दूसरे काम से आया हूँ। उन्होंने कहा नहीं ठीक है आप काम भी कर लें लेकिन खाना खाइए हमारे साथ। फिर इनकार किया। तो अब जब ज़्यादा इनकार किया तो लोगों को तजस्सुस हुआ कि क्यों नहीं खा रहे। तो उन्होंने कहा क्या बात है, आप खाना क्यों नहीं खाना चाहते। तो उन्होंने बात बताई, जो वाक़या था बता दिया कि मैं मुझसे ये गुनाह हुआ कि मैंने पहाड़ को देखकर ऐसा सोचा, तो अब मैंने अल्लाह ताला से ये वादा किया है कि जब तक मेरा गुनाह माफ नहीं होगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो लोग कहने लगे ये भी कोई गुनाह हुआ। आम लोगों ने कहा भला ये भी कोई बात हुई, जब भी आदमी के जहन में आ ही जाता है कि यहाँ पहाड़ में सब्जा होगा तो बहुत अच्छा लगता, आपने इसको इतना बड़ा गुनाह क्यों समझ लिया, तो बहुत छोटा सा गुनाह है। उन्होंने समझाया कि नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, ये गुनाह है, गलती हुई मुझसे। तो वो कहने लगे अच्छा ऐसा कीजिए आप खाना खाइए, अगर आप पर कोई गुनाह होगा तो वो हम उठा लेंगे। अब आप सोचें जरा क्या जहन काम कर रहा है। जहन ये काम कर रहा है कि ये गुनाह कोई खास गुनाह नहीं है, छोटा सा गुनाह, इसीलिए तो कहा ना कि हम उठा लेंगे, कोई खास बात नहीं है, बहुत आसान बात है। कुरान करीम में इससे हटकर मेरे जहन में मजमून आयत आई कि लोग ये कहते हैं ईमान वालों से कि हमारे रास्ते पे तुम चलो और तुम्हारे जो गुनाह होंगे उनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। वक़ाल लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू इत्तबिऊ सबीलना वलनहमिल ख़ताया। काफिर लोग ईमान वालों से कहते हैं कि तुम हमारे रास्ते पर चलो और हम तुम्हारी खताओं का बोझ उठा लेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा हुम बिहामिलीन मिन खतायाहुम मिन शैइन इन्नहुम लकादिबून। ये उनकी खताओं का बोझ बिल्कुल नहीं उठा सकते, ये झूठ बोल रहे हैं।
یہ بات جھوٹ ہے، یہ نہیں اٹھا سکتے۔ ہاں البتہ چونکہ یہ دوسروں کو گناہ کی دعوت دے رہے ہیں تو اپنے گناہ کے ساتھ دوسروں کو گناہ کی دعوت دینے کا بوجھ ضرور اٹھائیں گے۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، یہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھ کے ساتھ ساتھ کچھ اور بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ وہ کاہے کا بوجھ ہے؟ دوسروں کو گناہ کی دعوت دینے کا بوجھ۔ تو خیر ان لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ صاحب مجھے کوئی خاص گناہ نہیں ہے، اگر اس میں کوئی آپ کو گناہ ہوگا تو ہم اس کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ تو اب ظاہر ہے کہ کوئی ایمان والے لوگ اگر یہ بات کریں تو بڑی خطرناک بات ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے گناہ کو بہت ہلکا سمجھا۔ تو اب ان بزرگ کو الہام ہوا کہ اے میرے بندے اس بستی سے فوراً نکل جاؤ، میں اس بستی پر عذاب نازل کروں گا۔ اللہ کی طرف سے یہ الہام آیا کہ اب یہ بستی بچنے والی نہیں ہے، انہوں نے میری نافرمانی کو کھیل سمجھا، گناہ کو ہلکا سمجھا ہے۔ تو ایک خاص بات تو یہ یاد رکھنے کی ہے کہ صغیرہ گناہ کو کبھی بھی صغیرہ سمجھ کر مت کریں۔ ہو جائے گناہ وہ الگ بات ہے، آپ سے گناہ ہو گیا، لیکن آپ یہ سوچ کے باقاعدہ ارادہ کریں کہ یہ تو چلو صغیرہ گناہ کو عرضی کر لیتے ہیں، یہ کبھی نہ کریں۔ اس لیے کہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، گناہ تو گناہ ہے، نافرمانی تو نافرمانی ہے۔ اور جو لکھا ہے علماء نے کہ یہ مت دیکھو گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، یہ دیکھو نافرمانی کس کی کر رہے ہو وہ کتنا بڑا ہے۔ دوسری بات صغیرہ گناہ کے بارے میں دوسری بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ صغیرہ گناہ اسی وقت تک صغیرہ رہتا ہے جب تک وہ کبھی کبھار ہو، لیکن اگر وہ مستقل ہوتا رہے تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ علماء نے شروع سے یہ جملہ چلا آتا ہے لا صغیرۃ مع الاصرار، اصرار کے ساتھ یعنی بار بار کرنے کے ساتھ کوئی صغیرہ صغیرہ نہیں رہتا۔ اور آگے اگلا جملہ بھی ہے ولا کبیرۃ مع الاستغفار، اللہ سے توبہ کر لو تو کبیرہ نہیں رہتا، توبہ کر لو تو کبیرہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر مستقل کر رہے ہو، اصرار کے ساتھ جمے ہوئے ہو اپنے گناہ پر، تو پھر صغیرہ صغیرہ نہیں رہتا، وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ تو یہ بات ہے، آپ ذرا غور کیجئے۔ بات تو یہ چل رہی ہے کہ توبہ سے کون کون سی چیزیں انسان کو روکتی ہیں۔ تو حضرت نے لکھا کہ توبہ سے روکنے والی چیز گناہ صغیرہ بھی ہے، کیونکہ آدمی گناہ صغیرہ کو صغیرہ سمجھتا ہے تو توبہ کا ہے وہ کرے گا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ چھوٹا گناہ ہے لہٰذا وہ توبہ نہیں کرتا، حالانکہ چھوٹا سمجھنا بڑا گناہ ہے اور بار بار کرنا یہ بڑا گناہ ہے۔ یہ مستقل حجاب ہے توبہ سے۔ اب تو 5 ہو گئے، چھٹا نمبر الشرک۔ عجیب بات ہے، توبہ کے حجابات میں سے ایک چیز شمار کرائی ہے شرک۔ ارے بھائی توبہ تو مسلمان کرتے ہیں، شرک کہاں سے آ گیا؟ سوال یہ ہے کہ شرک کیا چیز ہے آخر؟ تو آپ یاد رکھیں مسلمان جان بوجھ کر تو شرک نہیں کرتا، انجانے میں کر سکتا ہے، اور بہت سے لوگ کر جاتے ہیں۔ جو لوگ بدعات میں مبتلا ہوتے ہیں وہ عام طور سے شرکیہ افعال کر جاتے ہیں۔ مزاروں پہ جا رہے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں، کیا چیز ہے؟ غیر اللہ سے جب کوئی آدمی مانگ رہا ہے، غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، تو وہ شرک ہے توحید ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بڑی غیرت آتی ہے۔ یہ شرک کا معاملہ جو ہے اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے، یاد رکھیے گا۔ یعنی یہ جو قرآن کریم نے کہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتے، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف کر سکتے ہیں۔ تو یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے، شرک بھی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ چاہیں تو شرک کو معاف کر سکتے ہیں، چاہے تو کر بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، پھر کیوں اعلان کر دیا کہ ہم شرک کو معاف نہیں کریں گے؟ بات یہ ہے کہ اللہ کی غیرت کا مسئلہ ہے۔ میں تمہارا رب ہوں، میں سب کچھ تمہیں دینے والا ہوں، تم دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلاتے کیوں؟ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی آدمی کسی غریب بچے کو گود میں لے
پالے اس کو اور اس کی ساری ضروریات پوری کرے، اپنے بچوں کی طرح اس کو رکھے، کپڑا، کھانا پینا، ضروریات ساری وہ پوری کرتا ہے، اور یہ بھی کہہ رکھا ہے کہ تمہارا کسی چیز کو جی چاہے تو مجھ سے مانگ لو، بلا تکلف مانگو، میں جو چاہے جو تم چاہو گے وہ دوں گا۔ اب اگر یہ بچہ کسی دوسرے آدمی سے مانگنے لگے تو اس آدمی کو کتنی تکلیف ہوگی؟ کیا خیال ہے؟ یہ آدمی کو کتنی تکلیف ہوگی کہ میں نے اس کو پالا ہے اور سب کچھ اس کی ضرورت پوری کرتا ہوں، اور اس کو کہہ رکھا ہے کہ اگر کسی چیز کو نہیں چاہے تو مجھے بتاؤ میں دوں گا، پھر دوسرے سے کیوں مانگا؟ یہ میری بے عزتی ہوئی نا۔ جب ایک آدمی کی بے عزتی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بے عزتی نہیں ہو رہی ہے؟ شرک سے اللہ تعالیٰ کی غیرت کا معاملہ جڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو بالکل برداشت نہیں۔ اچھا، یہ شرک جو ہے یہ تو وہ ہوا جو مسلمان ہوتے ہوئے آدمی غلطی سے کرتا ہے، لیکن ایک شرک اور وہ ہے جس کا کل ذکر ہوا ہے، دکھاوا، ریاکاری، وہ بھی شرک ہے، وہ شرک خفی ہے۔ حدیث میں اس کو شرک کہا گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں شرک خفی کا ڈر لگتا ہے، چھپا ہوا شرک، یعنی جب ایک آدمی ایک کام کر رہا ہے، وہ کام جو اللہ کے لیے کرنے کا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز اللہ کے لیے پڑھنی چاہیے، اور وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، تو شرک ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لیا۔ کوئی بھی ایسا کام جو خالص اللہ کے لیے کرنے کا ہے، اس کام کو وہ بندہ سب کے لیے کر رہا ہے تو شرک کر رہا ہے، تو یہ شرک بھی شامل ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو آدمی دکھاوا کرتا ہے اسے توبہ نہیں ملتی، اسے خیال بھی نہیں آتا توبہ کرنے کا، وہ تو ایسا سمجھ رہا ہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے۔ نمبر 7، ساتواں نمبر لکھا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے وہ جائز کاموں میں فضول خرچی سے کام لیں، یہ بھی توبہ سے رکاوٹ ہے۔ ذرا باریک سی بات ہے، غور کیجیے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی ضرورت میں خرچ کرے، اور ایک یہ ہے کہ کچھ جائز کاموں میں مناسب انداز سے خرچ کرے۔ مثلا ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے، اب وہ اپنے گھر والوں کو لے کر گھومنے کے لیے چلا گیا، سیر و تفریح کے لیے گیا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، جائز ہے، بشرطے کہ وہاں ناجائز کام نہ ہو۔ یہ بھی یاد رکھیں، آج کل کی تفریح میں چونکہ ناجائز کام ضرور ہوتا ہے، کم سے کم فوٹو گرافی کا کام ہوتا ہے اور عورتوں کو دیکھنے کا کام ہوتا ہے، اسی لیے جو گھومنے کی جگہ وہاں جانے کے لائق ہی نہیں رہتا آج کل، تو اس کو چھوڑے، وہ تو گناہ ہے۔ اس سے ہٹ کر آدمی کا سیر تفریح کے لیے جانا، اپنے گھر والوں کو گھمانے کے لیے لے جانا، کسی پہاڑی علاقے میں لے گئے، سمندر میں لے گئے، کسی تاریخی عمارت کو دیکھنے کے لیے چلے گئے، پیسہ ہے آدمی کے پاس جا سکتا ہے۔ لیکن ایک آدمی یہ کرتا ہے کہ روزانہ سارے گھر والوں کو لے کر ہوٹل میں جا کے کھانا کھاتا ہے، مہنگے ہوٹل میں، بجائے اس کے گھر میں کھانا پک کے روزانہ گھر والے سارے کے سارے ہوٹلوں میں جا کر کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایسا کون کرتا ہوگا، آج ایسا کرنے والے بھی بہت لوگ ہیں، یہ حماقت کرنے والے بھی بہت لوگ ہیں۔ یہ جو بات ہے یہ ہے وہ جس کو کہا جا رہا ہے کہ گنجائش والے لوگ مباح کام میں فضول خرچی کریں، یہ بھی گناہ ہے۔ اور چونکہ اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے اللہ نے پیسہ دیا ہے لہٰذا میں خرچ کر رہا ہوں، کیا حرج کی بات ہے، تو توبہ کیوں کرے گا؟ جب وہ اس کو اپنا حق سمجھ رہا ہے تو توبہ تھوڑی کرے گا۔ لہٰذا توبہ میں یہ بھی ایک رکاوٹ ہے۔ پیسہ خرچ کرنے کی آپ کو اجازت ہے اگر اللہ نے دیا ہے، لیکن بے ضرورت بے موقع اڑانا پیسے کو، یہ بہت بڑی ہمارا ہے، یہ غلط بات ہے۔ اس لیے کہ پیسہ بھی اللہ جس طرح سے ہمارے پاس ہر چیز جو بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ سب اللہ کی نعمت اور امانت ہے۔ جیسے ہمارا جسم، یہ جسم جو ہے ہمارا، یہ اللہ کی امانت ہے، اسی وجہ سے اس جسم سے گناہ کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ذرا سمجھ لیں، یہ جو جسم ہے
اس میں لگا سکتے ہیں، اس میں لگا ایسے لگ جائے کہ یہ قریب ہے، اس کا بھی کچھ فائدہ ہمیں پہنچتا رہے، نہیں لگے گا مجھے نہیں اس کا یہ طریقہ ہے کیا ہے صدا لگانا ہمارا کام ہے سارے سال، اس لیے قریب کے آتے ہیں تو چلے گا۔ تو یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ یہ جو گناہ کرنے کا ہمیں حق نہیں ہے، یہ کیوں نہیں ہے؟ کوئی آدمی سوچ سکتا ہے کہ میرا جسم ہے، میں اپنے جسم کو چاہے جیسے استعمال کروں، تو یاد رکھیں جسم ہمارا ہے ہی نہیں، یہ جو بدن ہے یہ اللہ کی امانت ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، اسی وجہ سے اپنا کوئی عضو کسی کو دینا جائز نہیں ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے کہ آپ اپنا عضو کسی کو نہیں دے سکتے، جائز نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عضو آپ کا نہیں ہے، آپ اپنے بدن کے مالک نہیں ہیں، بدن کے مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو یہ بدن اللہ کی امانت ہے۔ اسی طرح سے مال بھی اللہ کی امانت ہے اور اللہ کی نعمت ہے، لہٰذا اس کو اللے تللے، ہمارے یہاں اردو میں بولتے ہیں، آپ بھی سمجھ جائیں گے شاید، اللے تللے خرچ کرنا، بے موقع خرچ کرنا، بے وجہ خرچ کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ 7واں نمبر تھا۔ 8واں نمبر ہے حجاب العادات والرسوم، عادتوں اور رسموں کا حجاب۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی کی عادت میں شامل ہو جاتی ہے اور اسے خیال بھی نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، بس یوں ہی عادت بن جاتی ہے۔ اب جب عادت بن جائے گی تو ظاہر بات ہے کہ اس کو خیال بھی نہیں آ گیا توبہ کرنے کا۔ بھائی میں مثال دوں، فرض کر کے اللہ ہم سب کو بچائے، سارے ہمارے سب گھر والوں کو بچائے، خدا نہ خواستہ کسی آدمی سے زنا ہو جائے تو ہمارے ماحول کا جو آدمی ہے یہ اس کی عادت تو ہوگی نہیں، اتفاق سے ہوا ہوگا تو بہت زیادہ شرمندہ ہوگا نا وہ اپنے دل میں، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی سے ہو، لیکن یہ کہ اگر ہو گیا، ویسے تو ایک طبقہ ایسا ہے جس کی عادت میں بھی شامل ہے، اللہ محفوظ رکھے ان سے بھی اور ان کے ماحول سے بھی، لیکن ہم بات کر رہے ہیں اس طبقے کی جس میں یہ کام نہیں ہوتا۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی سے ہو گیا تو یقیناً اسے ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی، احساس ہوگا کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، لیکن مثلاً جھوٹ بول دیا کسی نے ہمارے ماحول میں تو ہوگا احساس، جس کی عادت ہے جھوٹ بولنے کی تو احساس ہوگا، اس کو کچھ بھی احساس نہیں ہوگا، اس لیے کہ عادت ہے۔ اسی طرح خدا نہ خواستہ کوئی عادی ہے کسی بھی گناہ کا تو عادت کی وجہ سے آدمی اس سے مانوس ہو جاتا ہے، اور کوئی بات بالکل شروع میں جو کہی گئی کہ دل پر زنگ لگ جاتا ہے تو اسے احساس ہی نہیں کرتا۔ تو عادتوں پر نظر ڈالتے رہنا چاہیے، اپنی عادتوں پر نظر ثانی کرتے رہنا چاہیے کہ میری عادتوں میں کوئی کام گناہ نہ ہو تو نہیں ہے، بلکہ سچی بات یہ ہے، میری زبان میں جملہ آیا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آدمی کو اپنے ہر عمل پر نظر ڈالتے رہنا چاہیے، اچھے عمل پر، جیسے مثلاً ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیشہ یہ خیال کرتے رہنا چاہیے کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں اس میں کوئی خلاف سنت کام تو نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ آدمی کی کمزوری یہ ہے کہ وہ اگر کسی کام کو روزانہ کرتا ہے تو اس میں بعض دفعہ وہ طریقے سے تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے اور وہ عادت بن جاتا ہے، اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ تو اپنی نماز پر نظر ڈالتے رہیں، اپنے بولنے پر نظر ڈالتے رہیں کہ میں جو بولتا ہوں اس سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچتی۔ میں محسوس کرتا ہوں معاشرے کے اندر کئی لوگ ایسے ملتے ہیں جو بڑے دیندار ہیں اور ہمیشہ دینداری کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کی جو عادت ہوتی ہے دینداری والی بات کرنے کی، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی بے عزتی ہو جاتی ہے۔ ہوتا ہے ایسا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کچھ لوگوں کی دل آزاری ہو جاتی ہے، یعنی منہ پر کہہ رہے ہیں وہ سب کے سامنے، جب سب کے سامنے منہ پر کہیں گے تو اگلے کی بے عزتی ہوگی نا، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں تو صحیح بات کہنے کا عادی ہوں، میں تو دین کی بات کر رہا ہوں۔ ارے بھائی دین کی بات تو کر رہے ہو لیکن بے موقع تو کر رہے ہو، تمہیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تمہیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ دوسرے کی عزت خراب ہو رہی ہے، کتنا بڑا گناہ ہوا ہے۔
اب یہ عادت میں شامل ہو گیا، خیال بھی نہیں آتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں. یہ سب مثالیں ہیں اس میں. تو اپنے بولنے چالنے پر بھی نظر ڈالے آدمی، اپنے چلنے پر نظر ڈالے. میں جس طرح چلتا ہوں یہ چلنا کوئی غلط طریقے سے تو نہیں ہو رہا ہے. ہمارا دین عجیب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ سکھایا ہے، چلنا بھی سکھایا ہے. حضور کی چال کو دیکھیں آپ، جو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا قدم، مبارک قدم، صحابہ نے حضور کو خوب پڑھا. کیا شعر ہے پتہ نہیں وہ جو میں پڑھا کرتا ہوں، تیرے اصحاب نے تجھ کو پرکھا بہت، تجھ کو سوچا بہت، تجھ کو چاہا بہت. صحابہ کرام نے خوب پڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتنا پڑھا کہ حضور کی ہر چیز کو سمجھ کر امت کے سامنے بیان کر دیا. اب ذرا دیکھیں نا کیا باریکی بیان کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام قدم رکھتے تھے تو نرمی سے، زمین پر تھپ سے نہیں رکھتے تھے، لیکن قدم زمین سے جب اٹھتا تھا تو قوت کے ساتھ اٹھتا تھا، قرع قلم سے، یعنی جیسے کسی چیز کو کوئی اکھاڑتا ہے تو حضور کا قدم اٹھتا تھا قوت سے، رکھا جاتا تھا نرمی سے. کیا شاندار بات ہے. اور چال ایسی تھی کہ گویا آپ کسی اونچائی سے نچائی کی طرف جا رہے ہو، چل رہے ہیں ہم پار رہا، لیکن چلنے کا انداز ایسا تھا کہ جیسے آدمی اگر اونچے سے نیچے پر آئے تو ہلکا سا جھکے گا نا، وہ جو ہلکا سا جھکاؤ ہے حضور علیہ السلام کی چال میں وہ تھا. تو آدمی سوچے کہ میری چال، میری رفتار، میرا انداز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار سے کچھ ملتا جلتا ہے. جن لوگوں کو یہ فکر ہوتی ہے، جن لوگوں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمارا انداز ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مل جائے، وہ کہاں تک فکر کرتے ہیں اس کا اندازہ آپ لگائیں. شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ، ایک مرتبہ حضرت نے طلباء سے فرمایا، جن لوگوں نے حضرت کو دیکھا ہے ان کو پتا ہے کہ حضرت ٹھہر کر بولتے تھے، جلدی نہیں بولتے. تو ایک مرتبہ سبق میں طلباء سے فرمایا کہ میں الحمدللہ بسرعت تقریر کر سکتا ہوں، یعنی جلدی بول سکتا ہوں، لیکن یہ توقف فی الکلام، یعنی ٹھہر کر بولنا، یہ بڑے مجاہدے کے بعد میں نے حاصل کیا ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر کر بولتے تھے. سمجھے آپ؟ یہ بولنا جو ہے یہ تو ایک عام سی فطری سی عادت ہوتی ہے. دیکھا ہے کبھی آپ نے کسی کو کہ کوئی آدمی باقاعدہ محنت کر رہا ہے اس کام کے لیے کہ میرے بولنے کا انداز بدل جائے؟ جیسے بولنے کی عادت ہے ویسے بولتے چلے جاتے ہیں سب. لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے کی فکر کرتے ہیں، وہ یہاں تک کرتے ہیں کہ اپنے بولنے کو بھی حضور کے بولنے میں ڈھال دیں. یہ مستقل مضمون ہے، ہو سکتا ہے کبھی آئے. ابھی تو ہم بات کر رہے تھے ان عادتوں کی جن کا تعلق گناہوں سے، کہ آدمی کو کی عادت میں گناہ شامل ہو جاتے ہیں. اور ایک لفظ اور آیا ہے رسوم، یہ جو رسمیں ہوتی ہیں، خاص طور سے رسموں کا لفظ آئے تو شادی بیاہ میں خیال آتا ہے. شادی میں کچھ رسمیں ہر علاقے میں ہوتی ہیں، اور آپ غور کریں گے تو کئی رسمیں ایسی نکلیں گی جو گناہ کبیرہ ہوں گی. کبیرہ گناہ یقینی طور پر، مگر ہم لوگوں کو خیال بھی نہیں آتا. کسی سے کہو، مردوں سے کہو تو وہ کہیں گے بھائی کیا کریں، عورتیں نہیں مانتی. عورتوں سے آپ جو چاہے بنوا لیں مگر یہ بات نہیں بنوائیں گے. ہمارے ایک صاحب نے سنایا، ایک مقرر تھے ہمارے یوپی کے تھے، کچھ مزاحیہ انداز میں بات کرتے تھے. انہوں نے وہ یوں کہنے لگے کہ جب شادی کا وقت آتا ہے کسی گھر میں تو یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ اب اس گھر میں رسول کی نہیں چلے گی، رسولن بیوی کی چلے گی. اب اس گھر میں رسول کی بات نہیں چلے گی، رسولن کی چلے گی. اور بڑھیا بیٹھی ہے گھر میں، جس کو ساری رسمیں معلوم ہیں، وہ بھولتی نہیں ہے.
ہر موقع پہ یاد دلائے گی اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے، اور سارے مرد اس کے سامنے ہاتھ جوڑے رہتے ہیں کہ صاحب کو چاہے وہ ہوگا، جو رسول چاہے وہ نہیں ہوگا، رسول جو چاہے گی وہ ہوگا۔ تو یہ رسمیں جو ہیں ان پر بھی نظر ڈالنا ہے، یہ بھی توبہ میں رکاوٹ ہے، اس لیے کہ آدمی رسم کے طور پر کرتا ہے، گناہ نہیں سمجھتا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں تو رسمیں ہیں، رسمیں ہیں نہیں، ویسے ہی بس نہیں ہونا چاہیے تھا ویسے ہی ہو رہا ہے، لیکن بہت سی رسمیں ایسی ہیں جو کبیرہ گناہ ہیں۔ تو یہ مستقل حجاب ہے۔ یہ 8 ہو گئے۔ 9واں نمبر ہے الاعتماد بالنفس، اس کا بالکل سیدھا ترجمہ ہے خود اعتمادی، اپنے اوپر بہت زیادہ اعتماد۔ یہ خاص طور سے ہمارے زمانے کی بیماری ہے۔ ہمارے دور میں دین کے معاملات میں ہر آدمی اپنے آپ کو کم سے کم امام ابو حنیفہ سمجھتا ہے۔ عجیب بات ہے، سچی بات ہے۔ یعنی آپ غور کریں کہ اگر میں کسی ڈاکٹر صاحب کی دکان پر جا کر ان سے دوا کے بارے میں مشورہ ان کو دینے لگوں کہ ڈاکٹر صاحب یہ دوا آپ غلط استعمال کر رہے ہیں، یہ کیجیے، اور میں یہ بات جانتا ہوں کہ 10-20 دواؤں کا مجھے بھی پتہ ہوگا، میں اچھی خاصی عمر ہو گئی دوائیں کھاتے کھاتے، تو کچھ نہ کچھ تجربہ بھی ہو گیا ہوگا، تو اگر میں ڈاکٹر صاحب کو مشورہ دوں جا کر تو ڈاکٹر صاحب کیا میری بات مان لیں گے؟ اگر مانیں گے تو غلط کریں گے۔ ماننے کا مطلب ہی نہیں، آپ کا کیا مطلب ہے؟ اس سے آپ کی لائن نہیں ہے، میڈیکل لائن۔ آپ نے پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا تھا، پھر بھی آپ جو بات کر رہے ہیں کہ نہیں میری سمجھ میں ایسے ہی آ رہا ہے۔ یہ معاملہ ڈاکٹر کے ساتھ نہیں چل سکتا، اللہ کے دین کے ساتھ ہر آدمی چلانا چاہتا ہے۔ ماننے کو تیار ہی نہیں آدمی، یہ کہتا ہے کہ میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے۔ ارے بھائی تمہاری سمجھ کا اعتبار اس وقت ہوگا جب کم سے کم تم نے دین کو اتنا پڑھا ہو، اتنا سیکھا ہو کہ تمہیں یہ معلوم ہو گیا ہو کہ علماء، محدثین، مجتہدین، فقہاء کہاں سے بات کرتے ہیں، کم سے کم اتنا تو پتا ہو۔ پتہ بالکل نہیں، اردو کی کتابیں پڑھ کر دین سیکھ لیا اور علماء کی اصلاح کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ آج کل ایک طبقہ ہے جس کو عادت ہے حدیثوں کو ضعیف کہنے کی، جہاں بھی دیکھیں کہ حدیث کو ضعیف کہیں گے اور یوں کہیں گے صحیح حدیث لا۔ یہ موضوع ہمیں باقاعدہ اس پر گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ صحیح حدیث کو کہہ رہا ہے اور مولانا کے پاس صحیح حدیث نہیں ہے، اس کا مطلب صحیح کے مقابلے میں کیا سمجھتا ہے عام آدمی؟ غلط۔ اگر ادھر صحیح ہے تو ادھر غلط۔ حالانکہ صحیح کا لفظ محدثین کی ایک اصطلاح ہے، صحیح حدیث کے علاوہ جو حدیث ہے وہ بھی صحیح ہے، وہ غلط نہیں ہے، وہ درجے ہیں حدیثوں کے۔ یعنی ایسا سمجھ لیں کوالٹی کا فرق ہے۔ بھائی آم کی دکان پہ آپ گئے تو 3 کوالٹی کے آم ہیں، تینوں کوالٹی کھانے کی ہے، تینوں میٹھی ہے، ایک ذرا مہنگی ہے، ایک درمیانی ہے، اس سے نیچے والی ہے۔ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے یہ صحیح ہے اور باقی جو 2 ہیں وہ غلط ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ لیکن لطیفہ یہ ہوا، مجھے تو لطیفہ سنانا تھا سر، کہ ایک پان والا آدمی تھا بیچارہ، اس کے پاس ایک صاحب آنے لگے وہ اس ضعیف حدیث والے، اور اس کو پریشان کرنے لگے کہ تمہارا جو مسئلہ یہ مولوی بتاتے ہیں یہ غلط ہے، حدیث میں یوں آیا ہے۔ اب وہ بیچارہ کیا جانے، اس نے اپنے مولانا سے کہا کہ امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جو ہم نے بتایا وہ بھی حدیث میں ہے، دیکھو حدیث ہے۔ اب اس بیچارے نے یاد کر لیا کہ یہ حدیث میں ہے۔ اب وہ آیا آدمی تو پان والے نے کہا کہ بھائی مولانا نے بتایا وہ مسئلہ بھی حدیث میں ہے۔ کہا کون سی حدیث ہے؟ کہ یہ حدیث ہے۔ کہا یہ تو ضعیف ہے۔ اب وہ بیچارہ چپ ہو گیا۔ پھر ایسے ایک دن ہوا، ایک مسئلہ پھر ایسے آیا، تمہارا مسئلہ غلط ہے۔ مولانا سے پوچھا، ان کا نہیں صحیح حدیث میں آیا ہے، صحیح ہے ہمارا مسئلہ۔ اب وہ پوچھ چلا گیا، آدمی آیا، اس نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے ہمارا مسئلہ بھی حدیث میں ہے۔ کون سی حدیث ہے؟ کہ یہ حدیث ہے۔ کہیں تو ضعیف ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہو گیا کہ وہ ضعیف کہتے اور یہ بیچارہ پان والا خاموش ہو جائے۔
تو ایک دن اس نے اپنے مولانا سے پوچھا کہ اے مولانا یہ ضعیف کسے کہتے ہیں؟ اسے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ضعیف کے کیا معنی ہے. تو مولانا نے کہا کہ ضعیف کے معنی ہے کمزور. اس نے کہا سر ضعیف کے معنی کمزور ہے؟ کہ ہاں کمزور ہے. کہ اچھا وہ روزانہ حدیث کو آ کے کمزور کہتا ہے؟ کہ ہاں یہی کہتا ہے وہ تم سے آ کے کہ حدیث ضعیف ہے، اس کا مطلب ہے حدیث کمزور ہے. کہ اچھا بس اب ہم اس سے نمٹ لیں گے. پان والے نے کہا کہ اب ہم اس سے نمٹ لیں گے، اب آپ کو پوچھنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. اب جو آیا اور کہا اس نے ملاقات ہوئی تو یہ پان والا بولا کہ اے بھائی یہ جو تم روزانہ ضعیف ضعیف کرتے ہو ہمیں اب پتہ چلا کہ ضعیف کے کیا معنی ہے. ہمیں پتہ چلا کہ ضعیف کے معنی کمزور ہے. تو اس نے کہا ہاں ضعیف کے معنی کمزور ہے. کہنے لگے کہ اللہ کے بندے تم لوگ ہی ہمیں بتاتے ہو کہ ضعیفوں کا کمزوروں کا خیال رکھو. اگر کمزور چیز غلط ہے تو اپنے ابا کو گھر سے نکال دو اور ایک طاقتور جوان آدمی بنا کے بٹھا دو ابا کی جگہ. اگر ضعیف چیز غلط ہے تو ابا جو ضعیف ہے کمزور ہے ان کو گھر سے نکال دو اور ایک طاقتور آدمی کو لے آؤ گھر میں. بس اس کے بعد اس نے پیچھے چھوڑ دیا. عجیب فتنہ ہے اس دور کا. اصل میں مسئلہ حدیث اور اس کا نہیں، اصل ہے عقلیت پسندی کا. اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہے عقلیت پسندی. دین کے معاملات کو ایک آدمی اپنی عقل سے حل کرتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اپنی عقل سے حل نہ کرو، مگر علم حاصل کر کے پھر عقل لڑاؤ تو ٹھیک ہے. علم تو آتا نہیں ہے اور دخل دیتے ہیں، یہ نہیں چلے گی. اگر ایک آدمی ڈاکٹر کے پیشے میں دخل نہیں دے سکتا، آپ چاہے جتنے بڑے تاجر ہو، جتنے بڑے مولانا ہو، جتنے بڑے اللہ کے ولی ہو، ڈاکٹر کی بات میں آپ کو دخل دینے کا حق نہیں. آپ نے وکیل سے معاملہ کیا مقدمہ لڑنے کے لیے، اب آپ چاہے جتنے بڑے آدمی ہیں، وکیل جو کہے گا وہی کرنا پڑے گا. آپ مشورہ دینے لگے کہ وکیل صاحب میری سمجھ میں آتا ہے، تو وہ کہے گا کوئی لا کی ڈگری میرے پاس ہے آپ کے پاس نہیں ہے، یہ کام میرا ہے، آپ مجھے مشورہ نہ دیں، میں مشورہ دوں گا آپ کو کیا کرنا ہے. تو جب تک علم نہ ہو تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دخل دینے کی اجازت نہیں ہے. اللہ کا دین کھلونا ہے. اللہ کے دین کو بازی کا اطفال بنا رکھا ہے لوگوں نے. یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے. کوئی جواب دے سکے یا نہ دے سکے، آپ یاد رکھیں کہ یہ ایسا کرنے والے غلط کر رہے ہیں جو اپنی عقل سے دین کے مسائل میں دخل دیتے ہیں. یہ بڑی ہوئی خود اعتمادی ہے، ضرورت سے زیادہ حد سے بڑی ہوئی ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور جو آدمی اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے وہ تو اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ سمجھ رہا ہے، تو وہ توبہ کیوں کرے. یہ ہمارا موضوع تو یہ تھا کہ توبہ کی ایک رکاوٹ یہ ہے کہ آدمی کو اپنے اوپر زیادہ اعتماد ہو جائے اور وہ اپنے آپ فیصلہ کرنے لگے صحیح اور غلط کا. بڑوں سے نہ مانے. پوچھے اوپر سے تو دین چلا، ہمارا دین کوئی نیا تھوڑی ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کچھ نئی تحقیق آئے گی دین کے بارے میں؟ میں نے بعض جگہ یہ مضمون بیان کیا کہ ہمارے جن لوگوں کے پاس دین کا صحیح علم نہیں ہوتا ان کو ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. وہ کیا ہے؟ یہ زمانہ سائنس کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے نا. سائنس کے مزاج میں اور دین کے مزاج میں بالکل کیا کہتے ہیں 36 کا آنکڑا ہے. ہمارے اردو بولتے ہیں بالکل الگ الگ معاملہ. کیا ہے؟ سائنس میں جتنی نئی بات ہوگی وہ زیادہ صحیح ہوگی. بتائیے ایسا ہی ہے نا بھائی. سائنس میں تحقیق چلتی رہتی ہے، ریسرچ ہوتی رہتی ہے. کل ایک سائنسدان نے ایک تحقیق کی، آج آپ دوسرے سائنسدان آئے، آپ نے اس سے بڑھ کر تحقیق کر لی تو پہلے والے کی بات رد ہو گئی. نئی تحقیق کو مانا جاتا ہے. ہر دن ہو رہا ہے، ہر دن ہوتا ہے. تو اب نئی ریسرچ آئی ہے. میڈیکل لائن میں ریسرچیں ہوتی رہتی ہیں، سائنس میں ریسرچ، سائنس کے ہر میدان میں ریسرچ ہوتی ہے. اور جو نئی ریسرچ ہے وہ صحیح ہے، جو پرانی ہے وہ غلط ہو جاتی ہے. یہی تو ہوتا ہے نا سائنس میں. دین کا معاملہ بالکل الٹا ہے. دین میں جو پرانی بات ہے وہ صحیح ہے، جو نئی ہے وہ غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دین آج نہیں آیا. دین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا نازل ہو گیا تھا، بعد میں کچھ نازل نہیں ہوا. لہذا حضور جو دین چھوڑ کر گئے
وہ مکمل دین تھا، اس کو صحابہ نے لیا حضور سے تو ان کے پاس مکمل دین تھا، صحابہ سے ان کے بعد والی نسل نے لیا تو ان کے پاس مکمل دین تھا، پھر ان کے بعد والے، پھر ان کے بعد والے، اسی طرح سلسلے کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ تو جو بات وہاں سے چلی آ رہی ہے وہ صحیح ہے، جو آج کوئی نئی نکال کر رہا ہے وہ غلط ہے۔ یہ ایک موٹا سا اصول ہے ہمارے دین کا، کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ، حضور نے فرمایا ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہ ہے۔ تو ہمارا آج کا جوان جو ہے وہ کالج میں یونیورسٹی میں سائنس پڑھتا ہے تو سائنس کی طرح دین کو بھی سمجھتا ہے، سائنس کی طرح دین کو بھی سمجھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید دین میں کچھ نئی تحقیقات ہوئی ہیں جو ہمارے سامنے فلاں فلاں بیان کر رہے ہیں، اور یہ جو پرانے مولوی ہیں دیوبند کے ان کو پتہ نہیں ہے۔ آپ یاد رکھیں پرانے کو پتہ ہے، وہ جو نئی بات کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے۔ تکلیف ہوتی ہے اصل میں، اور تکلیف کیوں ہوتی ہے کہ آدمی اپنے حق سے آگے بڑھتا ہے، اس لیے لہجہ سخت ہو جاتا ہے۔ معاف کیجیے گا میرا انداز محسوس کیا ہوگا آپ نے کہ اس بات پر آقا میں تلخ بول رہا تھا، کڑوا بول رہا تھا، اور یہ تو میں نے کنٹرول کر کے بولا ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ڈر لگتا ہے، ورنہ تو اس سے زیادہ تلخ بولنے کو جی چاہتا ہے، اس لیے کہ لوگ جان بوجھ کر فساد کرتے ہیں۔ غلطی ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر فتنے پیدا کیے جا رہے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچائیں۔ خیر، آخری 10واں حجاب، اسی پر اب بات ختم کریں گے، اور یہ ساری چیزوں کی بنیاد ہے، سب کی جڑ ہے الغفلۃ عن اللہ، اللہ تعالی سے غفلت۔ شروع کیا تھا ہم نے اللہ سے ناواقفیت، اللہ تعالیٰ کو نہ جاننا، اور آخر میں ہم نے رکھا ہے الغفلۃ عن اللہ۔ توبہ کی جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ سے غفلت ہے۔ اللہ کو جو آدمی یاد رکھتا ہے اسے ہر وقت احساس رہتا ہے اپنے گناہوں کا، اور وہ پھر توبہ کرتا رہتا ہے۔ توبہ جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ باقاعدہ اس کے لیے آپ کو 3 دن کا اعتکاف کرنا پڑے گا، یا کوئی جلسہ کرنا پڑے گا، یا کچھ اور گھوڑے گھوڑنے پڑیں گے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے دل میں شرمندگی، حقیقی شرمندگی پیدا ہو جائے، اور گناہ آپ چھوڑ دیں، اور آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا ارادہ کر لیں، بس وہی توبہ ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ نماز پڑھ رہے ہو اور نماز میں توبہ ہو رہی ہو، نماز کے دوران ہی آپ کو خیال آیا اپنے گناہوں کا اور شرمندہ ہو گئے آپ، اور آپ نے دل میں عہد کیا میں اب گناہ نہیں کروں گا، ابھی نماز کے بیچ میں ہی توبہ ہو گئی۔ جو آدمی اللہ کو یاد رکھتا ہے وہ توبہ کرتا ہے۔ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے غافل ہیں، ہمیں خیال ہی نہیں آتا اپنے اللہ کا، اپنے مالک کا، اپنے معبود کا، جبکہ واقعہ جو ہے وہ یہ ہے جس کو ہم میں سے ہر آدمی مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھتے ہیں، معلوم ہے اللہ تعالیٰ جانتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، ہر حال میں دیکھتے ہیں، مگر ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بات ہے، حدیث کی باتیں کرتے ہیں لوگ اور حضور کی سنت کو اپناتے نہیں ہیں۔ حضور علیہ السلام کی سنت پہ چلنا ہے تو چلو، عمل کر کے دکھاؤ۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، حضور علیہ السلام ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، اور اللہ کو ہر وقت یاد کرنے کا آپ مفہوم سمجھ سکتے ہیں کہ زبان سے تو ہر وقت یاد نہیں کیا جا سکتا۔ حضور علیہ السلام بھی ہر وقت اللہ اللہ تو نہیں کرتے تھے، بات بھی کرتے تھے، اپنی ضروریات بھی پوری کرتے تھے، اس وقت میں زبان سے تو اللہ کا نام نہیں لے گے۔ مطلب یہ ہے کہ دل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد رہتی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی سنت پہ عمل کرنا چاہے تو یہ بھی ضروری ہوگا کہ وہ ہر وقت اپنے اللہ کو یاد کرے۔ یہ جو ہمارے مشائخ خاص طور سے ہمارے اس سلسلے میں تو باقاعدہ سبق کا حصہ ہے یہ کہ آدمی اس کی مشق کرے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھے۔ آہستہ آہستہ مشق ہوتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے خوش نصیب بندوں کو ملتا ہے کہ ہر وقت اللہ کی یاد نصیب ہو جاتی ہے،
اور کوئی وقت تو ایسا آتا ہے، ایک مرحلہ تو ایسا آتا ہے، اللہ نصیب کر دے ہمیں بھی تمنا ہی کر سکتے ہیں ہم جیسے گناہگار کو، کہ حضرت نے فرمایا کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی ایسی یاد دل میں جم جاتی ہے کہ وہ بلانا بھی چاہیں تو بلا نہیں پاتے۔ یہ والا جو مرحلہ ہے کیا شاندار بات ہے، لیکن کم سے کم ہم لوگ اپنی جیسی کوشش تو کریں، اللہ تعالیٰ سے غفلت تو نہ رہے، کم سے کم اللہ کا خیال تو ہمیں رہا کرے، اللہ تعالیٰ کا دھیان تو ہمیں رہا کرے۔ یہ جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد ہے یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت شاندار چیز ہے۔ اور یاد رکھیں زندگی میں اگر یہ چیز حاصل کر لی محنت کر کے تو انشاءاللہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ کو کوئی بلا نہیں سکے گا۔ ہم سب کی یہی تو منزل ہے اصل، کہ موت کے وقت اللہ کی یاد ہمیں آ جائے، موت ہماری اللہ کے نام پر ہو، کلمے پر ہو، اللہ اکبر۔ وہ محدث حدیث بیان کرنے لگے، حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام ہوگا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حدیث بیان کرنی شروع کی، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، یہیں تک پہنچے اور انتقال ہو گیا، اگلا جملہ بولنے کا موقع ہی نہیں ملا، یعنی کلام آخری کلام یہی کلمہ بن گیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کا خاتمہ کلمے پر ہوتا ہے، اور یہ برکت ہوتی ہے ذکر، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے۔ یہ جو ذکر ہے زندگی میں جب آپ اللہ کو یاد کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو موت کے وقت مدد کریں گے کہ آپ اس کو یاد کریں گے، ورنہ موت کا وقت بڑا مشکل وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں بہت سے لوگ ہیں جو رو جاتے ہیں، اور اگر ذکر کی عادت ہے تو میں شاید سنانا تھا، پتہ نہیں یہاں کہا یا نہیں، ہمارے جو مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے میرٹھ میں، آپ نے سنا ہوگا کہ حج میں ان کا انتقال ہوا، حضرت مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ فتاوی محمودیہ کے مرتب، تو وہ مینا کے حادثے میں ان کا بھی انتقال ہوا، لیکن وہ بھگدڑ سے پہلے ہی گر گئے تھے، بہت دیر ہو گئی تھی ان کو چلتے چلتے، تو جب وہ گرے تو ان کو اٹھانے کے لیے ہمارے ایک دوست نے، وہ بھی ساتھ میں تھے، وہ جھکے تو وہ ان پر گر گئے، پھر چار پانچ آدمی ان کے اوپر گر گئے، یہ بھی نہیں اٹھ سکے، یہ بے ہوش ہو گئے۔ یہ سناتے ہیں کہ جب میں مفتی صاحب کے اوپر گرا تو وہ گر چکے تھے اور زور زور سے کلمہ پڑھ رہے تھے، اور میرے بے ہوش ہونے سے پہلے ہی ان کی آواز آہستہ ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ آواز آنی بند ہو گئی، کلمے پر ہی موت آ گئی۔ آپ اندازہ کریں ایک آدمی دھوپ کی گرمی میں پریشان ہو کر عاجز آ کر کہہ دیجیے شوگر کا مریض گر گیا، اسے اب کلمہ کیسے یاد آ رہا ہے؟ وہ تو پانی مانگے گا، وہ تو پریشان ہوگا، یہ کرے گا بچاؤ مجھے بچاؤ نکالو میں دب گیا، یہ ہونا چاہیے نا بظاہر، ایک عام آدمی تو یہی کرتا ہے، لیکن وہاں یہ ہو رہا ہے کہ کلمہ چل رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے، کچھ بھی نہیں کہہ رہے، بس کلمہ چل رہا ہے۔ تو یہ خود نہیں ہوتا، یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی توفیق ان کو ملتی ہے جو زندگی میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس غفلت سے بچا لے اور اپنی دائمی یاد ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یہ چیز جس آدمی کو حاصل ہو جائے بس سمجھیے کہ زندگی کا خلاصہ مل گیا۔ ظاہر بات ہے زندگی کا خلاصہ تو وہی ہے کہ مرتے وقت آدمی کا خاتمہ جو ہے وہ اچھا ہو جائے، اور خاتمہ اچھا ہونے کی سب سے اچھی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ مرتے وقت آدمی کی زبان پر اللہ کا نام ہو، اللہ کا کلمہ ہو۔ یہ دولت، یہ ساری محنتیں جو ہے نا، ان سب کا خلاصہ وہی ہے، وہی خلاصہ ہے، بس وہ حاصل ہو گیا تو سب کچھ حاصل ہو گیا۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے اور آپ کو بھی۔ چل منٹ مراقبہ کر لیجیے، اس کے بعد بات کریں۔
तबके में जिस वक्त उठा सोकर अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले पाए, आती थी विदा पैगम जो मांगने वाला हो, हाथ अपने अकीदत से आगे फिर फैलाए, जो रिज़्क़ का तालिब हो मैं रिज़्क़ उसे दूंगा, जो तालिब जन्नत को जन्नत की तलब लाए, जिसको गुनाहों की बख्शिश की तमन्ना हो वो अपने गुनाहों की कसरत से न घबराए, वो मालिक तौबा हो मैं मालिक बख्शिश हूँ, मैं रहम से बख्शूंगा वो शर्म से, मैं रहम से बख्शूंगा वो शर्म से बचता है। ये सुन के हुए जारी आंखों से मिली आंसू, किस्मत में मोहब्बत में रोना किस्मत है मोहब्बत में रोना जिसे आ जाए, आकाए गदा परवर साइलू तेरे दर पर, मैं और तो क्या मांगूं बस तू मुझे मिल जाए। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानी, या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानी। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन दाइमन मअ दवामी, व लकल हम्दु हम्दन खालिदन मअ बुरूदी, व लकल हम्दु हम्दन ला मुंतहा लहु दूना मशीयती, ولك الحمد حمدا لا يبيد قائله الا رضاك، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد اذا رضيت، انت اهل التقوى واهل المغفره. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اے اللہ، اے رب کریم، اے رحمان الرحیم، ہم آپ کے خود گناہگار بندے اس وقت مسجد میں جمع ہیں۔ اے اللہ، کیا کہیں آپ سے اور کیسے کہیں اور کس منہ سے کہیں؟ اے اللہ، ہمارے ہاتھ اس لائق نہیں کہ آپ ان کی لاج رکھیں، ہمارے منہ اس لائق نہیں کہ ہم آپ کے کام میں اے اللہ، ہم نے اپنے بدن سے اپنے جسم سے اتنے گناہ کیے ہیں کہ ہمارا منہ اس لائق نہیں رہا۔ اے اللہ، کسی کو تو دکھا سکتے ہیں، آپ کو دکھانے کے لائق نہیں رہا۔ دوسروں میں سے تو آپ نے پردہ یاد رکھا ہے، لیکن اللہ آپ کو سب کچھ ہے۔ اے اللہ، آپ تو سب کچھ جانتے ہیں ہمارے کرتوتوں کو، ہم نے کہاں کہاں اور کیسے کیسے وقت میں گناہ کیے ہیں، کتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ اے اللہ، اب واپس نظر ڈالتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ ہماری زندگی گناہوں کا ایک پہاڑ بن گئی ہے۔ اے اللہ، گناہوں کا 100واں حصہ بھی اٹھانا پڑا نہیں اٹھا سکیں گے۔ اے رب کریم، سوائے اس سے کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ ہمیں معاف کر دیجیے۔ اے اللہ، بے شک آپ کو ہمیں معاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اے اللہ ذرا یہ دیکھ لیجیے کہ ہم آپ کے کمزور بندے ہیں، اگر آپ کی طرف سے معافی نہیں ملی تو ہمارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اے اللہ، ہمارے گناہ معاف کر دیجیے۔ اے اللہ، ہم سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ، ہمیں معلوم ہے آپ ہم سے راضی نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم اپنے دلوں میں یہ محسوس کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں تو آپ سے شکایتیں ہیں، ہمارے دلوں میں یہ شکایت ہے کہ آپ نے ہمیں فلاں چیز نہیں دی، فلاں چیز نہیں دی۔ اے اللہ، جب آپ کی 1000 نعمتوں، لاکھ اور کروڑ نعمتوں کے بعد بھی ہمارے دل میں شکایتیں موجود ہیں، تو اے اللہ آپ ہم سے کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ یقین ہے کہ آپ ہم سے راضی نہیں ہیں، لیکن اے اللہ اب آپ کو اپنی کمزوری کا واسطہ دیتے ہیں،
آپ کو آپ کی طاقت کا واسطہ دیتے ہیں، اور اے اللہ یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس کا واسطہ دیتے ہیں، یہ تاک رات ہے اس کا واسطہ دیتے ہیں، یہ جمعے کی رات ہے اس کا واسطہ دیتے ہیں اے اللہ، اور کیا کہیں آپ کی رحمت کا واسطہ دیتے ہیں اے اللہ، ہم سب کے گناہ معاف کر دیجیے اے اللہ، اس پوری امت کے گناہ معاف کر دیجیے اے اللہ، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہمارے گھر والوں سے راضی ہو جائیے، ہمارے چھوٹوں اور بڑوں سے راضی ہو جائیے اے اللہ، اس پوری امت سے راضی ہو جائیے اے اللہ، یہ بے شک یہ امت بہت گناہگار ہے، اور اس امت کے سب سے بڑے گناہگار اے اللہ، ہم سب کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، سب کے اور ہمارے سب کے گناہوں کو معاف کر دیجیے، ہم سے راضی ہو جائیے اے اللہ، آپ راضی ہونا چاہتے نہ ہو تب بھی راضی ہو جائیے اے اللہ، ہمارا کام نہیں چلے گا، آپ کی رضا کے بغیر ہم سے راضی ہو جائیے، ہمیں بھیک دے دیجیے اپنی رضا کی اے اللہ، ہم آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اور آپ گواہ ہیں کہ ہم نے اس طرح اے اللہ ڈرتے ڈرتے کہتے ہیں، اس طرح ہم نے آپ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا نہیں ہے، بے شک یہ بھی آپ کا کرم ہے، یہ بھی آپ کی توفیق ہے اے اللہ، آپ کے علاوہ یہ ہاتھ اس طرح کبھی نہیں پھیلے کسی کے سامنے، ہم بھکاری بن کے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں اے اللہ، مغفرت کی بھیک عطا فرما دیجیے اے اللہ، رحمت کی بھیک عطا فرما دیجیے اے اللہ، ہمیں معلوم ہے آپ سب غریبوں سے بڑھ کے غریب ہیں اے اللہ، دنیا میں اگر کوئی غریب آدمی ہو اور اس کے گھر پہ 10-20 آدمی بھی اکٹھے ہو کے چلے جائیں تو ان کا مطالبہ رد نہیں کرتا، یہاں تو یہ سینکڑوں کا مجمع آپ کے در پر پڑا ہے، بیٹھا ہے، ہاتھ پھیلائے ہوئے بھیک مانگا ہے اے اللہ، قبول کر ہی دیجیے اے اللہ، مان ہی جائیے، راضی ہو ہی جائیے، بے شک یہ بولنے والا سب سے بڑا گناہگار ہے، لیکن اے اللہ آپ کی رحمت تو ہر گناہگار کے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے اے اللہ، معاف کر دیجیے اور راضی ہو جائیے اے اللہ، ہماری ضرورتیں غیر سے پوری کر دیجیے اے اللہ، عجیب ہے ہمارا حال، عجیب ہے، ہم آپ سے گناہوں کی معافی مانگتے سوچتے ہیں تو ہماری دنیا کی ضرورتیں ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں، کیا کریں اللہ، مانگے تو کس سے مانگے، آپ کے علاوہ ہم کسی سے مانگ نہیں سکتے اے اللہ، ہمیں بیماریوں سے شفا دے دیجیے، قرضوں سے نجات دے دیجیے، بے گھری سے بچا لیجیے، بے بیداری سے بچا لیجیے، بے عزتی سے بچا لیجیے، جو بے اولاد ہیں ان میں ایک صالح اولاد دے دیجیے اے اللہ، بیٹیاں یا بچے بے شادیوں میں ان کے لیے خیر کے انتظام کر دیجیے، اولاد کے غموں سے بچائیے، خوشیاں عطا کیجیے اے اللہ، ہماری اور گھر والوں کی اور مردوں اور عورتوں کی سب کی جائز تمنائیں پوری کر دیجیے اے اللہ، آپ کی رحمت بھیک میں دے دیجیے، مانگ رہے ہیں آپ سے اے اللہ، اے اللہ، علم دے دیجیے، عمل دے دیجیے، تقویٰ دے دیجیے اے اللہ، عزت کے بعد ذلت سے بچائے رکھیے، صحت کے بعد بیماری سے بچائے رکھیے، ہدایت کے بعد گمراہی سے بچائے رکھیے اے اللہ، علم کے بعد بے جہالت کے کاموں سے بچائے رکھیے اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اپنی رضا کے بعد ناراضی سے بچائے رکھیے اے اللہ، جو کچھ مانگ لیا وہ دے دیجیے، اور جو مانگنے سے رہ گئی خیر عطا کر دیجیے، شر سے بچا دیجیے، ہر شر سے بچا دیجیے اے اللہ، اے اللہ، اس پر نظر فرما دیجیے، ہم آپ کے در کے بھکاری ہیں، دنیا کے در کے بھکاری نہیں ہیں اے اللہ، دنیا کے در کا بھکاری تو ایک در پہ جاتا ہے، وہاں نہ ملے تو اس کے سامنے 10 در ہوتے ہیں مانگنے کے لیے، کہیں نہ کہیں سے اس کو مل ہی جاتا ہے اے اللہ، ہم ایسے بھکاری ہیں، ہمارے پاس مانگنے کے لیے آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں، ہمارے پاس آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، یہاں سے محروم ہو گئے تو پھر ہم کہاں جائیں گے
اللہ محروم نہ کیجیے، عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہم سب کے دلوں سے رحمت کی نظر ڈالیے، اپنی دائمی یاد نصیب فرما دیجیے۔ ہم سب کے دلوں کی جائز تمنا ہے پوری کر دیجیے۔ ہمیں قرآن کی تلاوت کی توفیق دے دیجیے، اپنے ذکر کی توفیق دے دیجیے۔ اللہ اپنی سچی محبت دے دیجیے۔ اللہ دنیا کے ہر غم کا علاج آپ کی سچی محبت ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنا عاشق بنا دیجیے۔ اللہ ہم سب کے لیے، ہمارے گھر والوں اور ساری امت کے لیے ہر آنے والے وقت کو گزرے ہوئے وقت سے بہتر بنا دیجیے، اور سب سے بہتر ہمارے آخری وقت کو بنا دیجیے۔ اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ایسا فیصلہ کر دیجیے ہم سارے کے سب کے لیے کہ آخری وقت جب آئے تو آپ کے حق معاف ہو چکے ہوں، اور آپ کے بندوں کے حق ادا ہو چکے ہوں، اور آپ ہم سے راضی ہو چکے ہوں، اور ہمارے ملنے کو پسند کر رہے ہوں، اور ہمارے دل آپ پر یقین و ایمان اور امید سے بھرے ہوئے ہوں، اور ہماری زبانوں میں آپ کا کلمہ جاری ہو۔ یہ ہم سب کے لیے مقدر کر دیجیے۔ اللہم انا نسألک خیر المسألة وخیر الدعاء وخیر النجاح وخیر العمل وخیر الثواب وخیر الحیاة وخیر الممات، انك على كل شيء قدير۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه